السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تو ابھی تک ہم لوگوں نے بہت سارے فعل مزید فی کے باب پڑھے۔ اب آج جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ ہے باب و افتعال۔ افتعال میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا ورڈ اور تیسرا والا ورڈ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے حرف زائد، یعنی جیسے جمع یجمع یہ تھا آپ کو، تو الف ایڈ آن کیا، پھر جو ہے جیم کے بعد تال آئے تو کیا ہوا؟ اجتماع یجتمع اجتماعاً، اجتماع افتعال اجتماع اجتماعاً افتعالاً، کیا؟ ٹو اسمبل ٹوگیدر، جو گیدرنگ ہوتی ہے۔ یہ باب بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور تھوڑا سا اس میں کچھ ڈیٹیلز ہیں جس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو اس میں اب ماضی میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلا ورڈ حرف زائد ہوتا ہے اور کون سا؟ تیسرا والا۔ تو یہ ہوتا ہے باب افتعال۔ گویا کہ اس میں الف اور تا کیا ہے؟ یہ حرف زائد ہوتا ہے، الف اور تا۔ باقی ماضی کا جو پیٹرن ہوگا وہ آپ پتہ ہے کہ ماضی میں جو ہے اجتماعو، اجتماع، اجتماعت، تا لاسٹ میں، تا الف نون۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے؟ جیسے اس میں زیر ہے تو جو ماضی کا جو بھی ہوگا وہ سارے میں کیا ہے؟ وہ کسرہ ہی ہوگا، سب میں کیا ہے؟ زیر آئے گا۔ تو جس میں زیر ہے تو جتنے بھی اس پیٹرن پہ جتنے بھی افعال وربس آئیں گے ان سب کا ماضی کیا ہے؟ وہ ایسے ہی ہوگا جیسے افتعال، اجتماع، یہ سارا جو ابھی ہم دیکھیں گے۔ باقی یہ بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھرڈ پرسن کی کیا علامتیں ہیں۔ سیکنڈ پرسن کے لیے تا پہ زبر رہتا ہے، پھر تم سیکنڈ پرسن میں ایڈ آن کرتے ہیں۔ یہ آل ٹائپس آف پاسٹ ٹینس میں آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تا پہ زیر کا مطلب ہوتا ہے مؤنث کے لیے سیکنڈ پرسن، اور یہ سب میں یہی تا ہی ایڈ آن ہوتا ہے۔ یہ سارا دیکھ رہے ہیں کہ تا پہ زبر، تا پہ زیر، تا پہ جزم، تا پہ پیش، یہ سارا تا کا سب سے زیادہ رول ہے عربک میں۔ تو یہ ماضی میں تا ہی لفظ، یہی ورڈ جو ہے یہی حرف ایڈ آن ہوتا ہے، سب میں آپ نے دیکھا پہلے بھی۔ تو یہ پیش، اس پہ نون الف، یہ سارا کیا ہے؟ اس سے ایک تو فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے، یہ الفعل الماضی ہے۔ اسی طرح سے مضارع، اسی طرح سے کیا ہے؟ دا پریزنٹ ٹینس ورب جو ہے یہ آپ کو بار بار بتائے گا کہ جو حروف مضارع ہیں وہ کتنے ہیں؟ یا، تا، الف اور نون، یہ شروع میں پڑھتے ہیں۔ یہ بس الف اور نون کس میں آتا ہے؟ فرسٹ پرسن میں، سنگولر کے لیے، پلورل کے لیے۔ اور بعد میں جو یہ سب پھر ڈوئل کا سمبل، پھر یہ پلورل واو نون، الف نون،
تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ڈوئل الف نون کیا ہے، یہ بالکل ایک دم یہ اسم میں بھی کامن ہے اور فعل میں بھی کامن ہے کہ اس کے نون پہ ہمیشہ زیر ہوتا ہے، اور یہ الف نون کے ساتھ جو ہے وہ ورب میں بھی یوز ہوتا ہے، اور یہی پیٹرن کس میں یوز ہوتا ہے، ناؤنس کے ساتھ بھی یہی پیٹرن یوز ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سیم جیسے ماضی میں جس طرح سے شروع میں جو ورڈ بڑھتا ہے حروف مضارع میں سے، وہ بھی اسی میں، اور بعد میں جو ورڈز ایڈ آن ہوتے ہیں وہ سب اسی طرح سے۔ تو باب افتعال سے جو بھی ورڈز آئیں گے وہ سب اسی، ان کا فعل ماضی اور ان کا فعل مضارع جو ہے وہ اسی پیٹرن پہ آئے گا۔ اور اس میں بھی کیا ہے، جو الفعل الامر ہے، تو یہ جو ماضی میں اجتماع تو یہ سیکنڈ لاسٹ ورڈ جو ہوتا ہے اس پہ کیا ہے، زیر لے آتے ہیں اور اس پہ جزم دے دیتے ہیں، تو یہ ہو گیا اجتمع۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جو ماضی میں جو افتعال آتا ہے اس کے سیکنڈ لاسٹ کو جو ہے کیا کرتے ہیں، ماضی میں یہ اجتماع ہوتا ہے، اجتماع، اور اس کو ہم جو ہے الفعل الامر میں کیا کرتے ہیں، یعنی سیکنڈ لاسٹ والے کو زیر دیتے ہیں، اور جو سب سے لاسٹ والا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، یہ کامن فیکٹر ہے امر میں کہ اس پہ جزم ہوتا ہے، سکون جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی اس جزم کو کیا کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سکون۔ اجتماع تو یہ گویا کہ اگر چوتھے والے پر زیر ہے تو مطلب کیا ہوگا، اجتمعوا اسمبل جمع کرو، اور اجتمعوا تو وہ پھر کیا ہو جاتا ہے، اگر یہ اجتمعوا ہوتا تو ماضی کا صیغہ ہوتا جمع کا تھرڈ پرسن کا مذکر کا، اسی طرح سے۔ تو یہ چوتھے ورڈ پہ کیا ہے، یہ زیر اور یہ امر ہونے کی گویا کہ سب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ماضی کا زبر ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں، پہلے بھی اب ہم نے جتنا بھی ابھی پڑھا ہے پیچھے، سب میں یہی کرتے ہیں کہ جو ماضی میں زبر والا ہوتا ہے حرف اس کو کیا ہے، زیر دے دیتے ہیں، کسی میں تیسرا ہوتا ہے، کسی میں چوتھا ہوتا ہے، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں مستقل۔ تو یہ سب فعل مزید فی میں تھوڑا کیا ہے، کافی آسان ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں بس کیا ہے کہ نہیں میں کیا ہوتا ہے کہ جو حاضر کا صیغہ ہوتا ہے سیکنڈ پرسن کا، جس کو ہم حاضر بھی کہتے ہیں اور مخاطب بھی کہتے ہیں، اسی سے کیا ہے جنرلی جو امپریٹو نیگیٹو ورب ہے الفعل النہی، اس سے ہم وہ کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو نارمل مضارع کا نون ہوتا ہے وہ فعل نہیں میں کیا ہے، وہ گر جاتا ہے، اس کا بھی نون جو ہے، تو دونوں نون کیا ہے، یہ گر جاتا ہے، یہ کامن فیکٹر ہے، یہ ہر جگہ پہ ہم نے دیکھا آپ کہ نون جو ہے کیا ہے، جو مضارع کا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ اس میں بھی جو سنگولر کا نون ہوتا ہے مؤنث میں، وہ بھی کیا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، مطلب گر جاتا ہے، لیکن یہ جمع جو ہے یہ اس مؤنث کا ہمیشہ ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ باقی رہتا ہے فعل النہی میں۔ تو یہ ہو گیا کیا، دا امپریٹو نیگیٹو ورب، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ابھی تک جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سب میں ایسے ہی آ رہا ہے۔ اسی طرح سے اسم الفاعل، تو اسم الفاعل اور اسم المفعول میں آپ نے یہ کامن فیکٹر ابھی تک ہم نے دیکھا فعل مزید فی میں کہ میم پیش کے ساتھ جو ہے یہ ہم ایڈ آن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا ورڈ جو ہوتا ہے اجتماع، یجتمع، اجتماع، امتحان،
یمتحن امتحانن، آزمانا. یہ ہو گیا ممتحن فاعل. آپ نے دیکھا کہ یہ جو 1 2 3 4 چوتھا ورڈ جو ہے اس پہ زیر ہے تو یہ اسم الفاعل ہو گیا، اور چوتھا ورڈ پہ زبر ہو گیا تو وہ پیسیو ہو جائے گا، یعنی اسم المفعول ہو جائے گا، پیسیو پارٹیسپل ہو جائے گا. اور یہ ایکٹیو پارٹیسپل رہے گا اگر اس پہ زیر رہتا ہے تو اس ممتحن امتحان لینے والا ایگزامینر، اور ممتحن ایگزام دینے والا ایگزامنی، جس کا امتحان لیا جائے. تو یہ ہوا لینے والا امتحان، اور یہ دینے والا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم پر پیش کیا ہے، یہ کامن فیکٹر ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، اسم الفاعل بھی ہوتا ہے، اور یہی کامن فیکٹر اسم المفعول میں بھی ہوتا ہے. اور ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جس ورڈ پہ زیر ہو اسم الفاعل میں، اسی ورڈ پہ زبر ہو جائے تو وہ اسم المفعول ہو جاتا ہے. جیسے چوتھے پر، جنرلی چوتھے ہی پر ابھی تک ہوتا آ رہا ہے، تیسرے پر بھی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ چوتھے پر زیر اور چوتھے پر زبر، تو یہ اسم الفاعل اور اسم المفعول ہو گیا. اور سب کے شروع میں کیا ہے، میم کو جو ہے پیش ہوتا ہے اس پہ. یہ ہم کامن فیکٹر دیکھ رہے ہیں. اور جیسا اب تک ہم نے اسم الفاعل کا پورا پیٹرن دیکھا کہ الف نون لگا کے اس کو ڈوئل بنا دیتے ہیں، یہ سارا یہ کامن ہے اسم الفاعل میں کہ جو سنگولر کا ورڈ ہے اس کو ڈوئل بنانا ہے تو الف نون لگا دیجئے ممتحنان، تو پلورل بنانا ہے تو وہ واو نون لگ جائے گا. اسی طرح سے اسی میں گولتا لگا دیں گے تو مؤنث کے لیے ہو جائے گا ممتحنہ، یعنی لیڈی، یعنی فیمیل ایگزامینر، ٹیچر فیمیل. اسی طرح سے تا جو ہے، تا کے بعد جو ہے اس میں الف نون لگاتے ہیں ممتحنتان. اور اسی طرح سے جمع میں الف اور بڑی تا جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ممتحنات. تو یہ سب میں ایسے ہی رہے گا. تو اب کچھ ورڈ کیا ہے جس میں جیسے کہ پیسیو یوز ہوتا ہے، جس میں ہونے کا معنی ہو. جیسے جو ہے اجتماع کا مطلب ہوتا ہے، یعنی زیادہ تر جس معنی میں یوز ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، جمع ہونا، اجتماع. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اس میں جو ہونا ہوتا ہے وہ یعنی ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو جو آپ نے پیچھے پڑھا، تو بہت سارے صرف پیسیو میں یوز ہوتے ہیں، ایکٹیو میں یوز نہیں ہوتے. تو یہ ورڈ بھی کیا ہے، مجتمع جیسے یوز ہوتا ہے، یعنی پیسیو میں جمع ہونے کی جگہ یا جس کو جمع کیا جائے. یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ یعنی پلیس کے لیے جو پیٹرن آتا ہے وہ بھی اسی پیٹرن پہ آتا ہے. جو اسم المفعول کا پیٹرن ہے اسی سے بہت سارے اس پر اس کو ظرف بولتے ہیں، جو ابھی آگے آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو مجتمع کیا ہوا، گویا کہ جس کو جمع کیا جائے، یا پھر ظرف کے معنی میں بھی یہی پیٹرن آتا ہے، یعنی جمع ہونے کی جگہ. تو مجتمع، مجتمعات، اور اسی میں الف تا لگا کے اس کو مؤنث بھی یوز کرتے ہیں. اسی میں جیسے اشتبہ، اشتبہ، افتعل، اس میں بھی دیکھ رہے ہیں تیسرا ورڈ تا ہے، پہلا الف ہے. تو اس میں افتعال میں کیا ہوتا ہے، پہلا اور تیسرا ہوتا ہے ماضی میں. تو اشتبہ، یشتبہ، اشتباہن. تو مشتبہ، مشتبہات، یعنی جو ڈاؤٹ فل ہو، یعنی پیسیو میں جس پر ڈاؤٹ ہو، مشتبہ یہ جو یوز ہوتا ہے مشتبہ. تو یہ کیا ہے، گویا کہ چوتھے والے پر زبر جو ہے وہ کس کو بتاتا ہے، پیسیو کو بتاتا ہے.
اس میں اب کیا ہوتا ہے، ابھی اور ہم دیکھیں گے کہ تا کو جو ہے یہ تو میں کنورٹ کر دیتے ہیں. یہ عربک فنیٹک کا حصہ ہے کہ یہ اس میں اب بس یہ سمجھے کہ یہ ایسے ہی یوز ہوتا چلا آ رہا ہے. فی الحال کے لیے یہ سمجھیں کہ یہ یعنی ویسے اگر دیکھیں گے تو یہ جیسے صفا ہے، تو اب ہم نے پڑھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے، الف اور تا ایڈ آن کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ کیا ہوتا، دوسرا ورڈ ہوتا ساد اور تیسرا ورڈ ہوتا تا، اور یہ اس کو فا کو لے آتے تو یہ ہو جاتا اس تفا. بہرحال ایسا لگ یہ ہے کہ صاد کی وجہ سے جو ہے نا اس سے تھوڑا مناسبت ہے اس کو، تو جنرل زیادہ تر ورڈ میں یا بہت سارے میں کیا ہوتا ہے، یا اور بھی کچھ ورڈز ہیں کہ جس کے ساتھ کیا ہے تو کو لے آتے ہیں، یعنی تا کو کس میں کنورٹ کر دیتے ہیں، یعنی تو میں. تو یہ بھی صرف اسی باب میں ہوتا ہے، کس میں، افتعال میں، کہ اس کی تا کو ہم کیا کرتے ہیں کبھی کبھار، یا وہ بہت سارے ورڈز ہیں اس میں کیا ہے تا کو، یعنی اس تا کو تو میں ہم یوز کرتے ہیں. تو وہی ہے یہ کیا، استفا یستفی، استفاءً، انتخاب کرنا، ٹو چوز. تو یا حرف علت ہے اس میں لاسٹ میں، اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو تھوڑے سے چینجز آئیں گے. تو استفا یستفی استفاء، تو اسم المفعول ہو جائے گا، جیسے سب وہی ہے لیکن صرف یا کی وجہ سے کیا ہے اب المصطفیٰ، یعنی جس کو چن لیا جائے، جس کو سلیکٹ کر لیا جائے، چنا ہوا، تو المصطفیٰ جس کو چن لیا جائے. تو یہ اب جیسے پیچھے جو تھا جیسے مجتمع، تو یہ سب اس میں حرف صحیح تھا. مجتمع تو یہ بھی ہے مصطفیٰ، لیکن اب کیا ہے کہ اب یہ فا اور یا کو ظاہر ہے کہ وہ کس طرح سے ہم پڑھتے ہیں، وہ ملا کر کے اس پہ کھڑا زبر دے دیتے ہیں. تو ورڈ اس میں بھی 1 2 3 4 5 6، اس میں بھی ہے 1 2 3 4 5 6، لیکن یہ لاسٹ والا جو ہے تو اس پہ بھی زبر ہی رہتا ہے مصطفیٰ پہ، لیکن یا کو ملا کر کے لکھتے ہیں اور اس کو اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے. تو گویا کہ جو بھی اس پیٹرن پہ آئے گا، استفا کے پیٹرن پہ، وہ کیا ہے، تو ہو گیا المصطفیٰ چنا ہوا، اور اس میں ہو جائے گا المصطفی چننے والا. تو یہ اس پہ پھر جو ہے فا پہ اگر زیر دے دیں گے، جیسا کہ چوتھے ورڈ پر زیر رہتا ہے اس میں، جیسے ہم نے دیکھا پیچھے، تو یہ ہو جائے گا المصطفی. تو فا پہ زیر اور پھر جو ہے اس کے بعد یا کو جو ہے وہ ویسے ہی لکھا جائے گا. اسی طرح سے صبرہ ہے، یہ ماضی میں کیا ہے جو اوپر آپ نے دیکھا. تو اب الف اور تا، تو صاد کے بعد یعنی جو ہے ہم تا کو لے کر کے آتے تو کیا ہوتا ہے، لیکن اس تا کو یہاں پر بھی کیا ہے تو بنا کر کے یوز کیا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا استبر یستبیر استبارن. یہ بھی جو بس اس کو ڈالنے کے لیے یہاں پہ ڈالا گیا، اور ویسے اس میں یہ کوئی حروف متعلہ تو ہے نہیں. ہاں اس میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یعنی یہ جو ہے حرف علت نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ایک جگہ پہ یہ تو اور تا کا ہے، اسی لیے یہاں پہ اس کو ذکر کر دیا گیا ہے. یہ ہے نہیں آن ایکچوئل موتر.
تو یہ کیا ہے، یہ اس میں سب حرف صحیح ہے، تو بس اس میں فرق کیا ہے، تا کا اور تو کا، لہذا یہاں پہ یعنی صبر کرنا، ٹو ہیو پیشنس. اسی طرح سے ظلم، یہ ہے بات کیسے اس میں لکھا گیا، یعنی یہ ظلمہ ہے تو یہ کیا ہوتا، ظلمہ. تو پہلے ہم لکھتے اذ، ایسے اذ ظلمہ، تو اس تا کو کیا کیا، تو میں کنورٹ کر دیا. تو یہ کیا ہے، یعنی ظلم کرنا. یہ بھی کیا ہے، باب افتعال میں یوز کرتے ہیں ہم اس طرح سے. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے اگر صبرہ ہے اور استبرہ ہے؟ ہاں، اس میں معنوی لحاظ سے فرق ہوتا ہے، جو یعنی اس باب کے اندر جو ہے، یعنی ایک جو وہی پروسیسنگ کا ایک مفہوم پایا جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے نارمل ظلم کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اس میں ایک پورا میکینزم کام کرے، پورا سسٹم کام کرے. اس طرح کا معنوی جو ہے اس میں، یعنی ان جنرل جو مزید فی میں جو چیزیں، تو وہ ہوگا نارمل ظلم کرنا، اور یہ ہوا کہ ایک پورا میکینزم کے ساتھ اور اس کے ساتھ ظلم کرنا. تو یہ کیا نام ہے اس کو، کیا تھا، ہاں ضاد کے وہ یہ مسٹیک ہے یہاں پہ، یعنی یہ کیا ہے، زو ہے، تو اس کے ساتھ کس کو، تو کو لے کے آئے. تو میں نے بتایا کہ تا کو ہم کیا کرتے ہیں، تو میں کنورٹ کر دیتے ہیں جیسے ہونا چاہیے، یعنی ویسے جو جنرل قاعدہ ہے کہ الف اور تا کا اضافہ کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہے، اس تا کو تو میں کنورٹ کر دیتے ہیں. کچھ ایسے ورڈز ہیں جو یوز ہوتے ہیں جو ابھی ہم نے دیکھا. تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ کس میں ہوتا ہے. اس میں بھی ٹائپنگ ایرر ہے کیا، یا کوئی ورڈ ہے ایسا اس میں، یا تا کی جگہ پر سواد ہونا چاہیے تھا نا، اگر پچھلے ورڈ کا ایگزامپل لے رہے ہیں تو. یہ جو نوٹ میں لکھا ہوا ہے اتفا لکھا ہوا ہے، رائٹ، یہ کوئی ورڈ ہوتا ہے کیا؟ ہاں وہ سواد ہے. اوکے، یہ کیا ہے، ہاں یہ سواد جو ہے یہ تو لکھا گیا ہے. یہ ہے استفا، یعنی یعنی یہ سواد ہونا چاہیے، چونکہ ہاں یہ ہے، یہ بھی جو ہے، یعنی یہ ہے کیا، ماضی میں صفا. تو یہاں پہ جو ہے یعنی سواد ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تا کو جو ہے باب و افتعال میں بعض ایسے ورڈز یوز ہوتے ہیں جس کو ہم تو میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اب اسی طرح سے اس کی ٹائپ تھوڑا سا ہمیں کیا ہے وہ بغور دیکھتے رہنا پڑے گا کہ ابھی جو ہم لوگوں نے پڑھا، یعنی وہ یعنی با اور یہ یعنی وہ پہلا ٹائپ تھا، یعنی نارمل سے ہٹ کر کے، اور یہ کیا ہے، دوسری ٹائپ ہے. یہ
تو یہ تھا طلع. تو یہ ماضی میں تھا طلع، اور اب اس کو جو ہے تو ہونا چاہیے تھا الف، اور دوسرے ورڈ کے بعد جو ہے ہم تا لگاتے ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا اذ اور طلع ایسے. تو اب اس تا کو بھی کیا ہے دونوں میں مدغم کر دیا، ملا دیا. مدغم کرنا بولتے ہیں، مدغم مطلب ملا دینا، جو ان کو ایک کر دینا. تو یہ پہلے تو کیا کیا کہ اس کو تا کو تو میں کنورٹ کر دیا، یعنی اس تا کو کیا کیا تو میں کنورٹ کر دیا اور ان دونوں کو ملا دیا، تشدید کے ساتھ مدغم کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا اطلع، یطلع اطلاعا، افتعالا. تو یہ اطلع یطلع اطلاعا، یہ کیا ہے افتعال، اطلاعا اطلاعا، اطلاع دینا، بتانا، باخبر کرنا. تو ایک ٹائپ اس میں کیا ہوتی ہے کہ ہم تشدید کے ساتھ مدغم کر دیتے ہیں، یعنی بہت سارے جیسے اطلاع یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. تو ایک ٹائپ تو جو ابھی ہم نے اوپر دیکھا کہ وہ کیا ہے کہ وہ جنرلی جو ہے نارمل ورڈ ہے، اس میں مدغم نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ وہ یوز ہوتا ہے. یعنی اس میں یعنی یا تو صاد اگر آ گیا تو صاد کے بعد جو ہے وہ ہم لے کر کے آتے ہیں. اور یہاں پر کیا ہے کہ دو ورڈ چونکہ ایک طرح کے وہ ہو گئے ہیں تو اس میں کیا ہے مدغم کر دیتے ہیں، جیسے اطلاع میں ہم نے دیکھا. اسی طرح سے اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ کیا ہے اضطر یضطر اضطرارا. اب اس میں کیا ہوا ہے نقصان پہنچانا، یعنی یہ ضر. تو اب اس میں کیا کیا کہ اس میں دوسرے ورڈ کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، یعنی یہ لگاتے الف اور اس ضاد کے بعد جو ہے تا لگاتے، تو یہ ہوتا از یعنی تر. تو اس تا کو کیا کیا ہم نے تو میں کنورٹ کر دیا. تو اضطر یضطر اضطرارا، کیا اضطر یضطر اضطرارا، نقصان پہنچانا، ہرٹ کرنا، یعنی حالت اضطراری، یعنی آدمی بہت نقصان کی حالت میں ہو، بہت ایمرجنسی کی حالت میں، یعنی بہت ہارمفل سچویشن میں ہو. اس کے مضارع میں زبر کیوں ہے تیسرے حرف پہ؟ یہ استر یستر، چونکہ یہ لاسٹ والے پر وہ ہے نا، یعنی یہ جو جیسے درہ ہے، یہ جیسے مدہ ہے، مدہ تھا، تو اس کی وجہ سے اب جو ہے یسترو یعنی نہیں لے کے آتے ہیں، یا چونکہ یہ آتا کس پہ، سیکنڈ لاسٹ پہ، یعنی یہ جو زیر ہے وہ کس پہ ہے، اس پہ تیسرے والے پہ نہیں ہے نا، سیکنڈ لاسٹ پہ ہے. یعنی یہ ہوتا یز، یہ ہوتا یز تا ری
رو، یعنی یستریرو یفتعلو، لیکن اب دونوں کو ملا دیا دو را کو، تو اب کیا ہے یہ پھر یہ جو اس پہ کسرہ آتا ہے وہ پھر یعنی کنسیڈریبل نہیں ہوتا ہے وہ، اور اس پیٹرن پہ جو بھی آئے گا سب یہ ایسے ہی آتا ہے. یعنی یہ تیسرے پہ تو زبر ہے نا، یفتعلو میں بھی یا یجتمعو میں تیسرے پہ کیا ہوتا ہے زبر ہے، تو تیسرے پہ زبر ہے. یہ زیر تھا اس پہ چوتھے پہ، اب وہ تشدید کے ساتھ مدغم ہو گیا تو اس کا اپنا وجود ختم ہو گیا. کلیئر ہے؟ جی جی شکریہ. تو اس میں بھی کیا ہوا، اطلاع میں یعنی یہ جو تا ہے اس کو قا بنا دیا اور دونوں کو جو اوپر بتایا کہ تشدید دے دیا تو یہ ہو گیا. اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہم نے بتایا کہ یہ تھا کیا، یعنی ضرر، یعنی یہ جو ہوتا ہے اس کا یعنی ضرر، تو یہ ہے کیا، یعنی اس طرح یعنی نارمل افتعال، تو یہ کیا ہوتا ہے یہ اگر تو اس طرح رہا، لیکن اس میں کیا کرتے ہیں کہ دونوں را کو ملا دیتے ہیں، اور یہ ذرہ جو ہے یعنی الفعل الثلاثی المجرد میں بھی جو ہے وہ دونوں ملا ہوا ہے. تو ایک ٹائپ تو یہ ہوئی جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو اوپر دیکھا یہ کہ نارمل کیا ہے، یہاں پہ ایک سیدھا ہے کہ ایک ورڈ تو ایک تو ہم نے معطل دیکھا، اور یہاں پہ نارمل دو ورڈز دیکھے کہ جس میں صاد آیا تھا اس کے بعد کیا ہے جو تا ہے اس کو تو میں کنورٹ کر دیتے. اور اس میں ایک ہم نے دیکھا کہ مضاف تھا، یعنی مضاف نہیں تھا لیکن دو ورڈ آ رہے تھے تو ملا دیا. یہ تو طلا تھا، اس میں تو کی وجہ سے جو ہے تا کو تو میں کنورٹ کر دیا اور پھر جو ہے اطلاع ہو گیا. یہ یعنی قریبی رشتہ داری کی وجہ سے جو ساؤنڈ ایک وہ ہوتا ہے. اسی طرح سے یہاں پر بھی کیا ہے اس طرح یہاں پر بھی تا کو تو بنا دیا اور پھر جو ہے یہ بہرحال یہ مضاف تھا ماضی میں بھی جو الفعل الثلاثی میں بھی، تو ایک ٹائپ یہ ہوئی. اب کیا ہے، اب جیم کے انڈر میں یہ ہے ذکر، ذکر ذکرن، ذکر کرنا. تو اب ہم اس میں پہلا ورڈ الف شروع میں ایڈ کریں گے، دوسرا ورڈ جو اس کا ہے تیسرے میں تا لائیں گے، تو یہ ہو جائے گا از تکر، اس کے لحاظ سے یعنی سیدھا سیدھا از تکر. اب یہاں پہ الگ ہی معاملہ ہوتا ہے، یہ دونوں کو یہ جو ذکر ہے یہ کیا ہو جاتا ہے دال میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ یعنی اس زال کو گویا کہ یہ دال بن گیا اور اس کو بھی دال بنا دیا. تو یہ دونوں زا اور تا کس میں کنورٹ ہو گیا، دال میں. تو یہ ہو گیا ادکر یدکر ادکار، حل میں مدکر. یہ کیا ہے، یہ وہی ہے ادکر یدکر. تو مدکر کیا ہو جائے گا، اسم الفاعل کا آپ چونکہ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ لاسٹ والے ورڈ پہ زیر ہے تو کیا ہو جائے گا مدکر، حلم مدکر. ہاں یہ سوری اسم الفاعل. تو یہ افتعال میں کیا ہے کہ ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ یہ دونوں کو ملا کے کس میں کنورٹ کر دیتے ہیں، دال میں. اور اس دال میں کیا ہوتا ہے تشدید ہوتی ہے، یعنی دونوں دال کو ملا کے تشدید سے مدغم کر دیتے ہیں. تو یہ آپ نے
ایک ٹائپ کس میں دیکھا؟ باب افتعال میں. تو یہ ہے ذکر، ویسے ہوا استکر، ان دونوں کو ملا دیا، ان دونوں کو دال بنا دیا اور دال کو دال پہ تشدید دے دیا، یعنی دونوں دال کو ایک سوال ہے میرا طالب ہے کہ یہ صرف اور صرف یہ فعل افتعال میں ہی آتا ہے یا اور کہیں پہ بھی؟ نہ یہیں پہ جہاں جہاں آئے گا وہ سب آپ کو وضاحت سے بتایا جا رہا ہے، لہٰذا وہ یہیں پہ آتا ہے بس. اچھا، اور کہیں پر اس کو نہیں بدل سکتے؟ نہیں وہ کہیں پہ یہ آلریڈی اپلائیڈ ہے، ورڈ یوز ہوتے ہیں، لیکن ان کا روٹ کیا ہے تو وہ آپ کو روٹ بتایا جا رہا ہے. یعنی ہم اگر کہیں پہ پڑھیں گے مدکر تو آدمی یہ کوشچن کرے گا یہ ورڈ ہے کہاں سے پیدائش ہوئی ہے اس کی، کیا ہے آن ایکچوئل. تو ہم روٹس پڑھ رہے ہیں تو یہ ہمیں پتا ہوگا کہ ہاں بھائی یہ ورڈ یہاں سے آیا ہے، یہاں پہنچا ہے اور پھر یہ ہو گیا ہے. کلیئر ہے؟ جی. اب یہ تھا دا، تو اب یہ اس میں بھی کیا ہوا ہے کہ یعنی یہ ہونا چاہیے الف دال تا، تو یہاں پہ تو دا آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے چونکہ دال اس کے روٹ ورڈ میں بھی ہے، دعوا. تو یہ دال جو ہے تو اب اس تا کو کیا کیا، دال میں کنورٹ کر دیا. تو یہ حرف علت بھی اس میں لاسٹ میں ہے، تو یہ معطل بھی ہے اور دال ہے، تو گویا کہ تا کو ہم کیا کرتے ہیں، جیسا اوپر ہم نے دیکھا کہ ایک ٹائپ میں تا کو تو میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اسی طرح سے کبھی کبھار کیا کرتے ہیں کہ تا کو دال میں کنورٹ کر دیتے ہیں اگر اس سے پہلے والا ورڈ دال ہے، جب حالانکہ اس میں دال نہیں ہے لیکن دال زال چونکہ ملتا جلتا ہے تو وہ بہرحال ایسے ہی یوز ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ ایسے ہی یوز ہو رہا ہے، پہلے سے آ رہا ہے اور اس کو اسی افتعال کے اندر میں کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اسی کی ٹائپس میں سے ایک ٹائپ ہے یہ جو ہم جیم کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہو گیا ادعا یدعی ادعاءن، کیا دعویٰ کرنا، کلیم کرنا. اس سے اسم الفاعل ہو جائے گا مدعی. یہ دیکھنا ہے کہ اس سے جو اسم الفاعل وغیرہ آ رہا ہے وہ کیا ہے. تو یہ دوسرے والے پہ فوراً تشدید ہوتی ہے اس طرح کے اس میں، جیسے ہی دکرہ میں بھی آپ دیکھنا کہ مدکر، اسی طرح سے مدعی، مدعا یعنی پیسو میں جس پر دعویٰ کیا جائے. مدعی جو ہے کیا، البینۃ علی من ادعا، جیسے عربک میں کہا جاتا ہے البینہ مطلب دلیل. البینۃ علی من ادعا، یعنی من ادعا ملا کے پڑھیں گے تو ہو جائے گا من ادعا، یعنی البینۃ علی من ادعا. دلیل کس پر ہے، جو دعویٰ کرے اس پر کیا ہے، دلیل ہے. یعنی جو بھی آدمی کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل پیش کرے. والیمین علی من انکر، اور قسم ہے اس کے ذمے جو اس کا انکار کرے اس کو چاہیے کہ وہ قسم پیش کرے. والیمین علی من انکر، جو انکار کر دے. من انکر، جو انکار کرے اس کے ذمے قسم ہے اور جو دعویٰ کرے اس کے ذمے دلیل ہے. تو یہی وہی ادعا یدعی ادعان، یہ کس سے ہے، باب و افتعال سے. اور اس کا خاص طور سے دیکھیں گے کہ اسم الفاعل کا پیٹرن کیا ہے، دوسرے والے پہ تشدید ہوتی ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ میم کا پیش کامن فیکٹر ہے اسم الفاعل اسم المفعول میں آپ نے دیکھا، تیسرے پہ اور چوتھے پہ جو ہے زیر
یہاں پہ بھی چوتھے پہ زیر اور اس میں زبر، 2 ورڈ تو تشدید کے انڈر میں آ گئے. تو بہرحال یہ ہے. تو یہ ذکر فعل ثلاثی مجرد میں کیا ہے؟ ذکر ہے. اور اس میں اگر نارمل جو ابھی ہم نے جو قاعدہ ہے اس کا افتعال کا، تو اس لحاظ سے اس میں الف اور تا ایڈ آن ہونا چاہیے. الف یعنی از ذکر، لیکن یہاں تا کی جگہ دال لائے اور زال کو کیا ہے؟ دال کو کیا ہے؟ یعنی دال جب لے آئے تو پھر وہ پہلے والے زال کو بھی دال بنا ڈالا. تو یہ ہوا. تو یہ ہو گیا ذکر. اسی طرح سے دا جو ہم نے پڑھا وہ ہونا چاہیے تھا یہ اس لحاظ سے اد تا، یعنی پہلا ورڈ حرف زائد، تیسرا والا حرف زائد، لیکن اس کو تا کو دال بنا دیا، دونوں کو ملا دیا تو ہو گیا ادا. بہت صبر و سکون سے اس مرحلے کو آپ کو پار کرنا ہے. اس میں ٹائپس آ رہی ہیں بہت ساری اور بہت کامن یوز ہونے والے ہیں، لہٰذا اس پر آپ کو جو ہے توجہ خاص رکھنی ہے. یہ تو طالب بھائی جیسے فعل کے ہم الگ الگ کیٹیگری پڑھ رہے تھے، یہ تو افتعال کے ہاں نہیں، لیکن یہ ہے کہ بس ایک بار نظر سے گزر جائے گا نا تو یہ ہمیں اس کا سورس پتہ رہے گا، چونکہ یوز ہوتے ہیں بہت زیادہ اور یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگوں کو کہ اس کا روٹ ہے کیا. تو ہم تو ظاہر ہے روٹ پڑھ رہے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ورڈز نہیں ہوتے، لیکن جو بھی یوز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. تو اب ہم فصل سے وصل کی طرف بڑھتے ہیں. اب یہ وصل جو ہے، وصل یصل وصولا، پہنچنا، یعنی اس کو ہم چلیں تو یہ کیا تھا؟ وعدہ یعیدو جو ہم نے پڑھا تو اسی سے وصل یصل وصولا. یہ ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ الف لائیں گے تو یہ الف پہ زیر دیا، دوسرے ورڈ پہ آٹومیٹکلی جزم آ جاتا ہے اس میں، اور تیسرے پہ ہو گیا، یہ تو ہو گیا یو تصل. تو اب یہ پڑھنے میں تھوڑا سا ظاہر ہے، یو تصل جو ہے یہ عربک میں اتنا مطلب نہیں ہوتا ہے. تو اس کو کیا کیا کہ یہ اب تا جو ہے یہ واو کو ختم کر دیا اور اس واو کو گویا کہ تا میں کنورٹ کر دیا. یہ واو کو تا میں کنورٹ کر دیا اور دونوں تا کو ملا دیا، یعنی اس کا جو واو تھا وصل کا وہ تا بن گیا، تا بنا دیا گیا اس کو. اور جو افتعال میں جو الف اور تا لے کے آتے ہیں تیسرے نمبر پہ تا کو، تو یہ دونوں تا کو تشدید سے مدغم کر دیا گیا تو اتصل ہو گیا. اتصل یتصل اتصالا، یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، یعنی سوف اتصل بھی میں تھوڑی دیر بعد آپ سے بات کروں گا اس معنی میں، یعنی فون سے بات کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. تو یہ بھی آسان ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ تا میں جو ہے وہ تا نے کھینچ لیا واو کو اپنی طرف اور دونوں جو ہے وہ تشدید کے ساتھ پھر ایک ہو گئے. تو یہ ہے اتصل یتصل اتصالا ملا. اسی طرح سے اتقا یتقی اتقاء، متقی
اتنا موسٹ دیکھیے ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے سارے متقی لوگ ہیں یہاں پہ، یہ کتنا زیادہ یوز ہوتا ہے اور قرآن کا اتنا بڑا ٹائٹل ہے یہ. تو یہ کہاں سے نکلا؟ یہ آیا وقا سے، جو آپ نے یہ سیم ورڈ پڑھا ہے ہم نے، وقا یقی وقایتن. یہ روٹ ورڈ ہے، اس کا پرہیز کرنا بچنا، اسی سے وقایا کہا جاتا ہے. اس کا مصدر بھی ہے وقا یقی وقایتن، بچنا، پرہیز کرنا. جیسے عربک میں کہا جاتا ہے الوقایا خیر من العلاج، کہ وقایا کیا ہے؟ علاج سے بہتر ہے، یعنی پرہیز کرنا کس سے بہتر ہے؟ میڈیسین سے بہتر ہے. تو یہ وہی ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ وقا یقی وقایتن، یعنی پرہیز کرنا، بچنا. اور یہی ورڈ یوز ہوا ہے بہت سارے جو آپ نے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قوا یعنی بچاؤ، کس کو؟ اپنے آپ کو. تو یہ وقا کا جو مصدر ہے، اسی طرح سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ خاص سنگولر، یہ بھی وقی نہ، کہ آپ بچائیے ہم کو. تو یہ سنگولر میں یہ اسی کا یوز ہوا ہے، وقا یقی کا، جو ہم نے پیچھے پڑھا. تو یہ قیا قو، یہ پلورل کے لیے، اور قیا قو. تو اب یہ ہوا، اب یہ آیا کہاں؟ باب و افتعال میں. تو یہ سمپل کیا ہو جاتا؟ واو کے بعد ہم لے کے آتے تا، تو یہ ہو جاتا یوتقا. لیکن یہاں پر بھی تا نے کیا کیا؟ واو کو کیپچر کر لیا. تو یہ اور دونوں تا مل کر کے کیا ہو گیا؟ اتقا. تو گویا کہ واو جیسے دوسرا ورڈ ہوتا ہے تو وہ جنرلی تا کیا ہے؟ ویسے بھی حرف علت وہ ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ کیا ہے کہ وہ تا میں دونوں تا جو ہے اس کو تا میں بدل دیا جاتا ہے واو کو. تو یہ ہو گیا اتقا یتقی اتقاءً. تو اس سے اسم الفاعل کیا آئے گا؟ متقی. جو ہم نے پیچھے دیکھا مدعی یا مدکر، تو اسی سے کیا ہو جائے گا؟ متقی. اور پیسو میں ہو جائے گا متقا، اور یہ ہو گیا ایکٹیو میں متقی. یہ متقین یعنی یا نون کے ساتھ الجمع السالم میں، متقون واو نون کے ساتھ ایز اے، یعنی جب سبجیکٹ یوز ہو رہا ہو. اس کا فعل الامر کیا ہوگا؟ اس کا فعل الامر آئے گا اتقی. یہ جو تیسرا ہے اس کو بس زیر دے دیں گے، تو اتقی، اتقا، اتقو. ہاں یعنی یہ جو جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو تیسرا ہوا نا قاف، تو اس کو زیر دے دیں گے. یا اگر گر جائے تو یہ ہو جائے گا اتقی، اتق اللہ. تو یہ تیسرے پر آ جائے گا تو ہو جائے گا اتقی، ڈرو. اور اس یا کو ہٹا دیجئے تو بس، یعنی یا اگر گر جائے، مطلب گرا دیتے ہیں جنرلی، تو یہ ہو گیا اتقی، ڈرو. چونکہ فعل امر میں کیا ہے؟ وہ گرا دیتے ہیں حرف علت کو. تو یہ ہو گیا آپ کو اتقی، اتقی. اس کا پلورل آ جائے گا، اور یہ ڈوئل آ جائے گا اتقا، اتقو. اتقو، اتقی، اتقا، اتقین. کلیئر ہے؟ جی جی. چونکہ حرف علت اس میں گر جاتا ہے فعل امر میں، لہذا جو ہے
اب آپ نے دیکھا کہ ماضی کا جو ورڈ ہو اس کے چوتھے والے کو زیر دیتے ہیں، تو اس میں بس زیر دے دیں گے. اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن؟ نہیں، یہ کہ پوری بھرپور ریلیونسی ہے. ظاہر ہے یہ سب ورڈ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں اور بار بار ذہن میں آتا رہتا ہے، لیکن اب جو کانفیڈنس کا لیول آپ لوگوں کے ہوگا وہ آن دا ٹاپ ہوگا انشاءاللہ. ایک جنرل سوال ہے میرا، یہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن جیسے یہ کتاب میں بہت جگہ دیکھا ہم نے کہ جو نمبرنگ رہتا ہے، جیسے ABC رہتا ہے، یہاں الف با تا کی جگہ یا الف با کے بعد جیم اور دال، یہ کہاں سے مطلب؟ ہاں، یہ عربک میں پتہ نہیں، یہ ہم نے تقلید کی ہے اس مسئلے میں. دیکھا کہ جنرلی ایسے ہی رہتا ہے. اب اس کے پیچھے کوئی لاجک تو نہیں ہے، لیکن عربک میں جو نمبرنگ دی جاتی ہے وہ اسی طرح سے رہتی ہے. الف با تا سا جیم جو ہے تو بہت سارے ورڈ ہیں جو تھوڑا بولنے میں اصل میں وہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں. یعنی سیکشن بھی ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، تو وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں. یعنی الف با، اس کے بعد جیم، تیسرا جیم ہوتا ہے، دال ہوتا ہے، واو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں نمبرنگ میں آگے پیچھے ہو گیا ہے. تو ہاں خا کو پہلے آنا چاہیے، تو وہ سیٹنگ میں آگے پیچھے ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ عربک میں لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. اور کوئی کوشچن؟ اجتبا جس سے مجتبا آتا ہے وہ بھی اسی فارمیٹ کا ورڈ ہے، رائٹ؟ بالکل بالکل، ایک دم جو استفا ہے وہی اجتبا ہے. جو اسی سے مجتبا جو یوز ہوتا ہے. یہ ہے اجتبا، استفا، سیم پیٹرن پہ. اجتبا یجتبی. تو اس سے ہو جائے گا اسم المفعول مجتبا. تو جو استفا ہے وہی کیا ہے؟ اجتبا ہے. یعنی پہلا ورڈ اس میں الف پہ زیر ہوتا ہے، تیسرا ورڈ ہمیشہ یعنی تا رہتا ہے. جو کبھی کبھی جو اپنے ابھی ٹائپس آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ سب ٹائپس ہیں. بٹ نارمل جو اس کا پیٹرن ہے وہ وہی ہے کہ تیسرا ورڈ تا ہوتا ہے اس میں. اب جو ایک سے باقی جو ہے وہ یہ ڈفرینٹ ٹائپس ہے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں. اور کوئی کوشچن؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ. السلام علیکم.